السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں قیامت کے قریب کے حالات کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ قیامت کے قریب کے حالات کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں ایک بڑی پیشین گوئی یہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی کی آمد ہوگی۔ امام مہدی کون ہے، کیا ان کا کردار رہے گا آنے کے بعد، اس تعلق سے انشاءاللہ آج کی احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہو سکتی، حتی یملک العرب، یہاں تک کہ ایک شخص آئیں گے جو پورے عرب پر حکومت کریں گے۔ عرب سے مراد یہاں کوئی خاص ملک نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک تو بعد میں بنے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اس دور میں پورا عرب ایک تھا اور عجم ایک تھا، تو پورے عرب پر ایک شخص کی بادشاہت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی میری نسل پاک سے ہوں گے۔ یواطئ اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ۔ بالکل صاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما رہے ہیں، تو بالکل جو نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے والد ماجد کا ہوگا، وہی نام آخر میں آنے والے امام مہدی کا ہوگا اور ان کے والد کا ہوگا، محمد بن عبداللہ، یہی نام ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، جب وہ بادشاہت کریں گے پوری سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ ان کی بادشاہت سے پہلے پوری دنیا میں ظلم عام ہوگا، تو وہ بادشاہ بنتے ہی سارے ظلم کو عدل و انصاف میں بدل دیں گے۔ یہ ایک حدیث پاک امام مہدی کے تعلق سے۔ آگے کی حدیث راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منی، جو امام مہدی آئیں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے، یعنی میری نسل و ذریت سے ہوں گے۔ اجل الجبہہ، پیشانی کشادہ اور چمکدار ہوگی۔ اقن الانف، ناک اونچی ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، ساری سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملک 7 سنین، 7 سال وہ دنیا میں بادشاہ رہیں گے۔ یہ دوسری حدیث جس میں ایک چیز ہمیں اضافی معلوم ہوئی کہ ان کی بادشاہت ساری دنیا پہ 7 سال قائم رہے گی۔
دو حدیثیں. تیسری حدیث راویہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ قیامت کے قریب ایک خلیفہ کا، ایک مسلم بادشاہ کا انتقال ہوگا، اس کے بعد ایک شدید اختلاف ہوگا نیا بادشاہ چننے کے سلسلے میں، کسے چنا جائے، کسے منتخب کیا جائے. ابھی کوئی نیا منتخب نہیں ہوا ہوگا، ابھی یہ اختلاف چل رہا ہوگا. فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ایک شخص مدینے سے نکلیں گے، الی مکہ، مکۃ المکرمہ تشریف لائیں گے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ، کچھ اہل علم ان کے قریب پہنچیں گے، وہ حدیث کی روشنی میں دیکھ کے پہچان لیں گے یہی امام مہدی ہیں، کیونکہ ساری نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیں اور وقت بھی بتا دیا. اور جو اہل علم ہوں گے ان کو تو یقین رہے گا کہ وقت آ چکا ہے جب نہ امام مہدی نمودار ہو جائیں. تو یہ اہل علم بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی پہ نظر پڑے گی، پہچان لیں گے، اور پہچانتے ہی یبایعونہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے وہیں تیار ہو جائیں گے. اتنا یقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی یہ برکت ہے کہ جب نظر کے سامنے آ جائے تو کوئی شک نہیں رہتا. تو اتنا یقین ہو جائے گا ان کو دیکھ کر پہچاننے والوں کو کہ پورے یقین سے کہیں گے یہی امام مہدی ہیں، اب کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. ان کے ہاتھ پہ بیعت شروع کر دیں گے. بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی متعینہ طور پہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا مکے میں نمودار ہوں گے، نہیں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے انہیں پہچانا جائے گا اور وہیں بیعت شروع ہو جائے گی. آگے فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، کہ اب جو بادشاہت کے دعوے دار رہیں گے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی کہ ہمیں بادشاہ بننا تھا، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے لگی. تو اب انہیں برداشت نہیں ہوگا، تو کہہ رہے ہیں ایک بادشاہ ملک شام سے ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی کے خلاف. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَا، بیدا نامی ایک مقام آئے گا، اس مقام پہ وہ لشکر پہنچے گا، زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی، سارا لشکر زمین میں برباد ہو جائے گا. اس کے بعد اب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً برحق ہیں. ایسی اللہ کی مدد کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں اتاہ ابدال الشام، اب ملک شام کے بڑے بڑے ابدال، ولی، علماء اب وہ سفر کریں گے، امام مہدی کی طرف آئیں گے. وعصائب اہل العراق، اہل عراق کے بڑے بڑے لوگ، اہل علم لوگ عراق سے نکلیں گے، امام مہدی کے پاس جائیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ تین حدیثیں، اور بھی حدیثیں ہیں امام مہدی کے تعلق سے. تو پہلے ہم یہ سمجھیں کہ امام مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح کہا گیا ہے حدیث میں. وہ آسمان سے دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر. یہ الگ پیشن گوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. امام مہدی آسمان سے نہیں آئیں گے، جیسے انسان دنیا میں آتے ہیں ماں باپ کے ذریعے اس طریقے سے آئیں گے. مدینے میں پیدائش ہوگی امام مہدی کی، نام محمد رکھا جائے گا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. مدینے میں پلیں گے، بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، علم اور جو ہے تقوی میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا. مدینے ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ بادشاہ کا انتقال ہوگا وہ مدینے سے مکۃ المکرمہ تشریف لائیں گے. اب مکۃ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کا مہدی ہونا لوگوں کے درمیان مشہور ہوگا، ان کے ہاتھ پہ بیعت شروع ہو جائے گی.
تو امام مہدی جب خلیفہ بنیں گے، حالانکہ بڑی رکاوٹیں آئیں گی، ابھی حدیثیں اور ہیں ان کے بارے میں، اتنی رکاوٹ ان کے سامنے پیدا کریں گے عرب کے حکمراں کہ انہیں عرب چھوڑ کر آنا پڑے گا خراسان، جو افغانستان کا بارڈر ہے ایران سے لگا ہوا، خراسان کے علاقے سے ایک لشکر تیار ہوگا۔ اب تک امام مہدی کوئی لشکر تیار کیے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن اب باقاعدہ لشکر تیار کریں گے، اور اس لشکر کا جو پرچم ہوگا، جو جھنڈا سیاہ ہوگا، کالا، اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ لشکر لے کے نکلیں گے، جہاد ہوگا، جتنے درمیان میں حکمراں آئیں گے اور یہ غلبہ پاتے جائیں گے یہاں تک کہ مکمل غالب ہو جائیں گے، اور متفقہ طور پہ ان کو خلیفہ تسلیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ 7 سال حکومت کریں گے۔ یہ ہوگا قیامت کے قریب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئیاں بیان فرما دی۔ اب ہمیں سمجھنا ضروری یہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ جس طرح جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کم سے کم 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جھوٹے مہدوی بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت 3 قسم کے مہدوی بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں۔ پہلا تو یہ مہدوی فرقہ جو اس وقت ہندوستان کے 2 ریاستوں میں سب سے زیادہ آباد ہیں، ایک دکن میں، دوسرا گجرات میں۔ یہ لوگ کس کو مانتے ہیں آخر؟ اپنے آپ کو مہدوی یا مہدی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یو پی کا ایک علاقہ ہے جون پور، آج سے 500 سال پہلے 9ویں صدی ہجری میں، اب تو 1400 چل رہی ہے، 9ویں صدی ہجری میں ایک شخص پیدا ہوئے، سید محمد جون پوری۔ بہت نیک تھے، بڑے علم والے تھے، بڑے کمال والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ان کا شہرہ ہوا بہت زیادہ اور ان کی بڑی شہرت ہوئی، تو ان کے جو حواریین تھے، ان کے جو آس پاس رہنے والے، یہ لوگ جو ہے غلط کر جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بڑھاوا دیا کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہو نہ ہو حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ امام مہدی آئیں گے وہ آپ ہی ہوں، کیونکہ آپ کا بھی نام محمد ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں تھا، والد کا نام تھا یوسف سعد۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے، خواہ مخواہ کا بڑھاوا دینے والوں نے خاموش طریقے سے ان کے والد کا نام بدل دیا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، نام رکھ دیا عبداللہ، سید محمد بن عبداللہ، جو کہ غلط بات ہے، جبکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یوسف سعد کے بیٹے ہیں۔ تو پہلی جو نشانی بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی پوری نہیں ہوئی ان کے اوپر۔ دوسری چیز، ابھی حدیث میں ہم نے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئیں گے مدینے سے مکہ، مکے میں پہچانے جائیں گے۔ یہ تو جون پور میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی ہندوستان میں، تو یہ اور یہیں پہچانے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوئے امام مہدی؟ چنانچہ سید محمد جون پوری سے اس زمانے میں کہا گیا، کیونکہ اعتراضات شروع ہوئے کہ اگر یہ امام مہدی ہیں تو حدیث ان پر صادق نہیں آ رہی، تو ان کے حواریین نے، جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا چلیے مکہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پہ ہم لوگ بیعت شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے بولے بالے تھے، نیک تھے، لیکن ان کے اپنوں نے انہیں خراب کر دیا، گمراہ کر دیا۔ پہلے وہ مہدوی کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اتنا چڑھایا لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کبھی برا نہیں ہوتا، حواری اور درباری برا بنا دیتے ہیں، وہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ یہ تیار ہو گئے، چلے گئے حرم میں۔ جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، وہاں بتایا گیا کہ ایک عجیب کام ہو رہا ہے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہاں بیعت شروع ہو گئی حجر اسود کے پاس۔ فوراً انہیں گرفتار کر لیا گیا اور عرب کے جیل میں رکھا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ آج کے زمانے کی طرح سخت قانون نہیں تھا۔ آج جو عرب کے جو قوانین ہیں، آج اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا۔ خلافت تھی، نرمی تھی، تو کچھ دنوں گرفتار کیے، پھر اس کے بعد لا کے سرحد پار چھوڑ دیا گیا۔ آئندہ ادھر نہ آنے کی جو ہے، بچوں کو ذرا خاموش رکھیے، آئندہ پھر ادھر نہ آنے کی بات کہی گئی۔ تو اب سید محمد جون پوری جون پور میں رہ رہے ہیں۔ ناکامی کی وجہ سے ان کا حلقہ بہت کم ہوتا چلا گیا کہ بھائی یہ امام مہدی ہو نہیں سکتے، ورنہ یہ گرفتار کیوں ہوتے اور یہ سب کیوں ہوتا۔ پھر ان کے اوپر بات یہ آئی کہ سید محمد ابن عبداللہ جو امام مہدی ہوں گے،
وہ خراسان سے لشکر لے کے نکلیں گے اور آپ تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پھر انہیں اکسایا گیا تو وہ اپنے حواری مواری کو لے کر یہاں سے افغانستان گئے۔ افغانستان کے شہر قندھار میں پہنچے، ابھی خراسان نہیں گئے تھے کہ وہاں کی حکومت نے ان کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی کہ یہ سب غلط بات ہے، آپ وہ ہیں ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ خراسان سے پہلے قندھار میں انہوں نے کچھ دن گزارے، طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا، ان کی قبر قندھار میں ہے۔ تو یہ مہدوی فرقہ جو ہے اسی بنیاد پہ قائم ہے۔ سید محمد جونپوری کو امام مہدی کہتے ہیں، اور جو امام مہدی ان کو نہ مانے وہ مہدوی فرقے سے خارج کرتے ہیں، اسلام سے خارج کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ان کی جو ہے اپنے عقیدے ہیں۔ تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ان کے امام مہدی کی قبر ہے وہاں کے لوگ خود ان کو امام مہدی نہیں مانتے۔ قندھار میں یہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب جاتے ہیں اپنے امام کی قبر کی زیارت کو تو وہاں امام مہدی نہیں بولتے، اگر بول دیں گے تو پھر کارروائی ہوگی، بڑے حضرت کی قبر، ہمارے بڑے حضرت کی، بڑے پیر کی قبر، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور جا کے اپنے امام کی قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے پورے مہدوی فرقے کا خلاصہ کہ یہ ایک شخص جو ہندوستان کے ایک دیہات میں صوبہ یوپی میں پیدا ہوا، عرب گیا اور یہ بیعت کی کوشش ہوئی، ناکام ہو گیا، گرفتار ہوا، پھر جو ہے دوسری نشانی اپنے اوپر صادق کرنے کے لیے خراسان جانا چاہا، نہیں جا سکا، قندھار میں ہی انتقال ہو گیا، وہیں دفن ہے ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ یہ سب جو ہے باطل چیز ہے۔ تو یہ ایک فرقہ ہے، لیکن یہ فرقے والے اپنی جگہ آپ رہتے ہیں، یہ تشکیل نہیں کرتے، یہ بس جو ان کو کرنا ہے اپنے کام کرتے ہیں۔ دوسرا ایک شخص پیدا ہوا، بچوں کو لانے والے بچوں کو ذرا پکڑیں۔ دوسرا شخص پیدا ہوا شکیل بن حنیف، جو اس وقت ہے ہندوستان میں، ہم کو اس کے بارے میں بھی معلوم رہنا چاہیے۔ شکیل بن حنیف یہ صوبہ بہار کا رہنے والا ہے، وہاں پیدا ہوا، وہاں سے دہلی آیا اور دہلی میں اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، وہ وہاں سے مہاراشٹر چلا گیا۔ وہاں باقاعدہ دشمنان اسلام نے اس کو پناہ دی۔ ایک پورا گاؤں ہے اس وقت پڑوسی ریاست میں جہاں چھت وغیرہ پکی اینٹوں کے گھر بنے ہوئے نہیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے گھر ہوتے تھے ویسے چھپر کے گھر بنا کے سب لوگ رہ رہے ہیں، کچے گھر ہیں، مٹی کے برتن استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسی دور کے اعتبار سے جئیں گے۔ تو شکیل بن حنیف اس وقت جو ہے وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہے اور سارے شکیلی کہتے ہیں ان کے ماننے والے کو، وہاں جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ نہ اس کا نام محمد نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ، شکیل بن حنیف کہیں سے جڑ ہی نہیں رہا ہے، لیکن یہ بہت سرگرم ہے، خاموشی کے ساتھ چھپ کے یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے کارندے ہماری طرح کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، یعنی دیکھنے میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے صحیح طریقے کا۔ چنانچہ شہر حیدرآباد میں کتنے مقامات پہ پکڑے گئے اس کی تبلیغ کرنے والے، پرانے شہر میں پکڑے گئے، لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، جن کو معلوم نہیں امام مہدی کے بارے میں ان کو بھٹکا رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، مہاراشٹر میں ہمارے ساتھ چلیے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک دوسرا فرقہ ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں، خاموش طریقے سے زمین پہ سرگرم ہے، زمینی محنت کر رہا ہے۔ تیسرا فرقہ ہے گوہر شاہی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ سوشل میڈیا پہ بہت سرگرم ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے لندن میں۔ یہ بھی پیدا ہوا ہے پڑوسی ملک میں، پڑوسی ریاست نہیں، پڑوسی ملک میں۔ گوہر شاہی اس شخص کا نام تھا، وہ بھی اسی طرح نیک تھا، لوگوں کو دعائیں وغیرہ پڑھتا تھا، دم کرتا تھا۔ اب جو ہے وہاں سے بات آگے بڑھی، لوگوں نے اس کو بڑھاوا چڑھاوا دیا، یہاں تک کہ دعویٰ کر دیا کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ اس نے بھی تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ ہاں میں ہی امام مہدی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو مر گیا گوہر شاہی، اس کی قبر بھی پڑوسی ملک میں ہے۔ اس وقت اس کا بھانجا ہے یونس، وہ اپنا ہیڈ کوارٹر لندن میں بنائے ہوئے ہے۔ اس کا تو بڑا عجیب حال ہے کہ نہ کرتا ہے، نہ پاجامہ، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، نہ نماز روزے کی بات کرتا ہے، کچھ نہیں، بس خالی امام مہدی، گوہر شاہی امام مہدی ہے، گوہر شاہی امام مہدی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اتنی گستاخیاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ گوہر شاہی کے سر پہ پوری سورہ رحمان لکھی ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، نعوذ باللہ۔ کہہ رہا گھٹنے پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو بے احترامی ہے کلام پاک کی، گھٹنا زمین پہ ٹچ ہوتا ہے، کہاں ٹچ ہوتا ہے، اس میں قرآن کریم کی آیت۔ تو ایسے لوگوں کو تو بدترین سزا دینی چاہیے، لیکن جو اس زمانے کے جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ اپنے پھندے میں پھنسا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سرگرم ہے۔ تو یہ تین فرقے ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو مہدوی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تینوں باطل ہیں، تینوں غلط ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں نشانیاں بیان فرمائی، ان تینوں میں سے کسی پر صادق نہیں آتی۔ تین فرقوں سے ہٹ کے ایک بات اور کہی جا رہی ہے
کچھ دنوں پہلے ایک اسلامی جہاد کا نام لے کے ایک تنظیم بنائی گئی عراق میں، اور انہوں نے بڑی دہشت گردی برپا کی، اسلام کو بڑا بدنام کیا انہوں نے، دولت اسلامیہ عراق و شام بول کے، اس کا جو شارٹ کٹ ہے داعش بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جھنڈا لیا اور بالکل وہی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی، سیاہ پرچم ہوں گے، وہ سیاہ جھنڈا سیاہ پرچم لے کے عراق سے نکلے، اور دعویٰ یہی تھا کہ ہم ہی امام مہدی کا لشکر ہیں، بس امام مہدی آنے والے ہیں، ہمارے لشکر کی کمانڈری کریں گے، سپہ سالار بنیں گے۔ انہوں نے امام مہدی کا نام استعمال کر کے جو اسلام کو بدنام کیا اور جو ظلم اور بربریت کا انہوں نے ثبوت دیا، اس سے سوائے اسلام کی بدنامی کے اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب جو ہیں، چاہے وہ لشکر ہو چاہے وہ فرقہ ہو، امام مہدی کا نام لے لے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ان سب سے چوکنا رہنا چاہیے، بلکہ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا امام مہدی کے بارے میں، اب ہم ان کو دیکھیں حدیث کی روشنی میں، ہمارا دل خود کہے گا یہ جھوٹے ہیں ایک نمبر کے، یہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتے، ان کے ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کی آخری حدیث، راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرایات السود، جب تم کالے جھنڈے دیکھو، وہی پیشین گوئی فرما رہے، کالے جھنڈوں والا لشکر، قد جاءت من قبل خراسان، جو خراسان کی طرف سے نکلا ہے، فأتوها، تم اس میں شامل ہو جاؤ، اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، اس کے فرد بن جاؤ، فإن فیہا خلیفۃ اللہ، اس میں اللہ کا خلیفہ ہے، المہدی، امام مہدی رحمہ اللہ۔ تو یہ ایک حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور بھی احادیث آئیں گی قیامت کے قریب کے تعلق سے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام مہدی الگ شخص ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخص ہیں، دونوں کی آمد کا مقصد اور طریقہ الگ الگ ہے، اور امام مہدی کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا مقام پیدائش، مقام بیعت، یہ سب کچھ مکہ اور مدینہ ہے، دنیا کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ کہیں سے بھی اگر کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ سراسر جھوٹا ہے، غلط ہے، اس کے جھانسے میں، اس کی باتوں میں بالکل نہ آئے۔ ہاں ہمیں ضرور امام مہدی کا انتظار ہے، ہم دعا گو ہیں کہ ہم نہ صحیح، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمائے، اور ان کے عدل و انصاف کے تحت ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور امام مہدی کے دعوے داروں کے شر سے اور فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔